بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ دوسرا، عمران خان نے ایک اور بات کی تھی کہ فیصلہ اب سڑکوں پہ ہوگا، کسی اور جگہ فیصلہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جن شرائط کے اوپر حکومت عمران خان صاحب سے ڈیل کرنا چاہ رہی ہے، عمران خان صاحب ان شرائط کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی شرائط بڑی سادہ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو 9 مئی ہے، 26 نومبر ہے، آپ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں اور فیصلہ کریں کہ یہ کیسے ہوا۔ نمبر 2، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو نیا الیکشن ہے اس کو اناؤنس کیا جائے۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ جناب ہمارے امیدواروں کو ہماری سیٹیں واپس دی جائیں، لیکن اب کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نیا الیکشن پاکستان میں کروایا جائے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جس سے تو عمران خان صاحب ون کر جائیں گے، اور یہ حکومت ان چیزوں کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو انہیں اگلے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب سے جان چھڑانی ہے، اور عمران خان صاحب یہ جانتے ہیں، انہوں نے اپنی بہن کو بتا دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا، اور اگر سڑکوں پہ فیصلہ ہونا ہے تو عمران خان رہائی فورس جو اب بنائی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اتنی طاقتور فورس بن جائے کہ یہ فورس کو مہنگی پڑ جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے۔ بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اعتراف کیا ہے۔ دیکھیں نا، یہاں پہ سارے لوگ اچھل کے کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ لیٹ گئے، جی وہ ڈیل مانگ رہے ہیں، جی عمران خان صاحب ڈٹ کے کھڑا تھا، جی ختم شد ہو گیا، جی یہ NRO ہو گیا، جی ختم۔ یہ پتہ نہیں کون کون سے صحافی ہیں اور کون کون سے عجیب تجزیہ کار ہیں اور عجیب سیاستدان ہیں۔ وہ خواجہ آصف ہے، اس نے بھی تانے کسنا شروع کر دیے تھے۔ یہ رانا ثناء اللہ یہ سمجھدار آدمی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے صاف کہا، انہوں نے ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں، عمران خان ڈیل پہ نہیں مان رہا۔ انہوں نے کہا جی 2 دفعہ ہم نے بڑی سنجیدہ کوشش کی ہے عمران خان کو ڈیل پہ آمادہ کرنے کے لیے، لیکن عمران خان ڈیل پہ نہیں مان رہا۔ دیکھیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 مرتبہ مان لیا ہے، ابھی یہ 2 مرتبہ اور مانیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ میری انفارمیشن کے مطابق عمران خان کو 4 سے 5 مرتبہ ڈیل کی آفر کی گئی ہے، اور 4 5 مرتبہ عمران خان صاحب نے جو شرائط رکھی وہ حکومت کے لیے اور قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ عمران خان صاحب ڈیل نہیں کرنا چاہ رہے۔ عدلیہ کو کھلا چھوڑے، میں خود ہی باہر آؤں گا اور میں نمٹ لوں گا، اور آپ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں۔ اب ان شرائط کے اوپر تو نہیں مانتے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا نواز شریف بہت بڑا آدمی ہے، اس نے 3 مرتبہ ڈیل کر کے رستہ نکالا ہے۔ دیکھیں، ایک دفعہ نواز شریف صاحب نے رستہ نکالا اور جدہ نکل گئے، باقی پارٹی کو جیلوں میں چھوڑ دیا، بہت زبردست آدمی ہے۔ دوسری مرتبہ جدہ سے لندن چلے گئے، وہاں سے واپس آ گئے ڈیل کر کے، بہت زبردست آدمی ہے، کمال آدمی ہے۔ پھر جناب لندن سے پاکستان میں آگے ایک دفعہ حکومت بنائی، اور جب حکومت بنی اور دوبارہ پکڑے گئے پاناما کے اندر، تو پھر جناب ایک دفعہ ڈیل کر کے پھر لندن نکل گئے علاج کروانے کے بہانے، 4 ہفتے کے بہانے، عدالت سے آرڈر لے کے، اور پھر 4 سال کے بعد واپس آئے ڈیل کر کے، جوتے پالش کر کے، اور پھر اقتدار میں آ گئے۔ تو اگر اس سے آدمی بڑا ہوتا ہے اور اچھا سیاستدان ہوتا ہے تو رانا ثناء اللہ صاحب، نواز شریف صاحب تو پھر بہت اچھے سیاستدان ہیں، ان سے اچھا تو کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہٹ درمی ہے جو عمران خان صاحب دکھا رہے ہیں، انہیں ڈیل کر لینی چاہیے، رستہ نکالنا چاہیے۔ لیکن ایک اور بات وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو یہ یقین ہو جائے کہ انقلاب نہیں آ رہا اور وہ مایوس ہو جائیں اور انہیں پتہ چل جائے کہ دور دور تک کچھ ایسا نہیں ہوگا، تو پھر شاید رستہ نکل آئے۔ دیکھیں، یہ عمران خان صاحب کا سمجھے نہیں ان کو۔ عمران خان نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ انقلاب آئے گا تو میں ڈٹ کے کھڑا رہوں گا، اس نے کہا تھا کہ جب تک میرے میں خون ہے میں آخری سانس تک لڑوں گا۔ عمران خان نے کہا تھا میں اکیلا بھی رہ گیا میں پھر بھی ان کے ساتھ لڑوں گا، اس مافیا کے سامنے میں نہیں جھکوں گا۔ تو عمران خان نے تو یہ شرط ہی نہیں رکھی کہ انقلاب آئے گا تو میں کھڑا ہوں گا، عمران خان نے تو یہ کہا تھا کہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، تو وہ کھڑا ہوا۔ آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی، آپ کو ڈیل عمران خان سے وہی کرنی پڑے گی جو لاجیکل ہوگی کہ جناب دوبارہ الیکشن کروائیں۔ آپ نے اس کا الیکشن چوری کیا ہے۔ عمران خان آپ کو 4 سیٹیں نہیں چھوڑ رہا تھا، آپ نے پوری حکومت چوری کر لی اس کی، وہ آپ کو چھوڑے گا؟ وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ خرم ذیشان صاحب نے ایک بات کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو یہ تکلیف دہ بات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان نے اس مرتبہ میرے پاکستانیوں کہہ کر کوئی پیغام نہیں بھجوایا، اس نے اپنے عوام کو مخاطب نہیں کیا، اس نے اپنی بہنوں سے کہا کہ میرے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ عمران خان نے اپنے عوام کا بہت انتظار کیا ہے۔ اب عمران خان رہائی فورس بنانے کا اعلان کیا سہیل آفریدی نے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے اس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ ہے جی اصل کام جس کی طرف اب یہ آئے، اور یہ کرنے کیا جا رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ خیبر پختونخوا سے اس کا آغاز کریں گے، عمران خان رہائی فورس، اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اٹھایا جائے گا، اور اس کی پوری پروجیکشن کرنے کے بعد باقاعدہ اس کے فارم چھپ جائیں گے اور اس کے کارڈز بن جائیں گے، اور خیبر پختونخوا میں ہزاروں جگہوں کے اوپر یہ ٹیبلز لگ جائیں گی، گلیوں میں، محلوں میں، علاقوں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں،
اسپتالوں میں جہاں جہاں کہیں نوجوانوں کا آنا جانا ہے ہر جگہ پہ یہ ایکسیس دی جائے گی. پہلے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد چنی جائے گی ضلعوں کے اندر, پھر اس کے بعد تحصیلوں کے اندر, پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیچے وارڈز تک, یونین کونسل تک. تحریک انصاف کی پوری ایک تنظیم تو موجود ہے, وہاں لوگوں کی ڈیوٹیز لگیں گی کہ آپ نے ایک ٹیبل رکھنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے یہ بک رکھنی ہے اور اس کے اوپر حلف نامہ لکھا ہوا ہے, یہاں پہ آپ جو ہے وہ جتنے بھی ممبرز بنتے جائیں گے ان کا ریکارڈ آپ نے جمع کرنا ہے اور ہر ممبر کو ایک کارڈ دیا جائے گا, عمران خان رہائی فورس کا کارڈ. یہ کارڈ اس ممبر کے پاس رہے گا اور اس ممبر کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس رہے گا. ہر ممبر کو یہ پتا ہوگا اس کی ڈیوٹی کیا ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان تحریک انصاف یہ اناؤنس کرے گی کہ آج ہمارے جو ممبرز ہیں ان کی تعداد اتنی ہو گئی ہے. عمران خان رہائی فورس جو ہے اس کی تعداد فرض کریں آج 22,000 ہے, کل 30,000 ہے, پرسوں 45,000 ہے, اس کے بعد 1 لاکھ ہے, 1.5 لاکھ ہے, 2 لاکھ ہے. وہ جتنی تعداد بڑھتی جائے گی وہ ساتھ ساتھ اناؤنس کرتے جائیں گے اور نہ صرف اناؤنس کرتے جائیں گے بلکہ ان نوجوانوں کو یہ سوشل میڈیا کے ساتھ بھی جوڑیں گے. یہ جتنے نوجوان عمران خان رہائی فورس کا حصہ بنیں گے ان سب کو سوشل میڈیا کے ساتھ بھی جوڑا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے تمام ونگ, چاہے وہ وکلا ونگ ہے, چاہے وہ خواتین کا ونگ ہے, چاہے وہ یوتھ ونگ ہے, چاہے وہ آئی ایس ایف ہے, وہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, وہ تمام تنظیمیں جتنے نوجوان ہیں وہ اس کے اندر ممبرشپ لے سکیں گے اور یہ تنظیم چلے گی عمران خان صاحب کی رہائی کے دن تک. جس دن عمران خان رہا ہوں گے وہ اس تنظیم کا شکریہ ادا کریں گے اور یہ تنظیم تحلیل ہو جائے گی. اس کا فیوچر کے اندر کوئی پالیٹکس کے اندر اور ان چیزوں کے اندر کوئی کردار نہیں ہے, لیکن یہ عمران خان رہائی فورس ہے, یہ اب بنانے جا رہے ہیں. اس میں جو ٹارگٹ میں نے پوچھا تو وہ انہوں نے کہا جی ابھی ہم یہ کہنا نہیں چاہتے کہ ٹارگٹ کتنا ہے, لیکن مجھے انہوں نے آف دی ریکارڈ بتایا تو وہ ٹارگٹ اتنا بڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں نوجوان اکٹھے ہو گئے اور وہ آرگنائز ہو گئے تو یہ پاکستان میں واقعی مصیبت ڈال, کیونکہ دیکھیں نوجوان پاکستان کی آبادی کا سب سے بڑا حصہ ہے اور نوجوانوں کی سب سے بڑی تعداد عمران خان کے ساتھ ہے, لیکن نوجوانوں کے پاس کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے, کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے ان کو یونیفائڈ قسم کی انفارمیشن ملتی ہو, جہاں سے ان کو پراپر گائیڈنس ملتی ہو, جہاں سے پراپر طریقے سے ان کو چلایا جا سکے. الگ الگ تنظیمیں پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہیں, لیکن رہائی فورس کے اندر تمام تنظیموں کو اکٹھا کیا جائے گا اور ایک اکٹھی کوشش کی جائے گی. اب یہ ایک تنظیم ہے جس کو سہیل آفریدی بنانے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ اب یہ گھی جو ہے سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کو ایک مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو اس مقابلے کی تیاری کرنی پڑتی ہے. آپ اس بنیاد پہ کہ کراؤڈ میرے ساتھ ہے آپ میدان میں اتر جائیں تو آپ کو مار پڑے گی نا. آپ کو اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے, پہلے 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اس مقابلے کے لیے, مخالف حریف کے مقابلے کے لیے آپ اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے کراؤڈ پہ بھروسہ کیا. پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی کراؤڈ ہمارے ساتھ ہے, ہوم گراؤنڈ ہے, لوگ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں, ہم جیت جائیں گے, لیکن ان کی اس کھیل میں اترنے کی تیاری نہیں تھی. اب وہ تیاری کے لیے جا رہے ہیں, یہ ہے اصل چیز. لیکن ناظرین سہیل آفریدی کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ابھی یہ بات بھی ہو رہی تھی, عمران خان کی بہن نے بھی کی کہ وہ آ کر بیٹھ گیا اور لگتا ہے کہ سہیل آفریدی کی جگہ لے لے گا. تو یہ گنڈا پور کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور میں نے آپ کو کل بتایا بھی تھا پچھلے ویلاگ میں, کیونکہ سہیل آفریدی جتنا بڑا لیڈر اب ہے اس سے 10 گنا بڑا لیڈر بن جائے گا نااہل ہونے کے بعد. پھر لوگ اس کی زیادہ بڑے پیمانے پر بات سنیں گے, نوجوان اس کے ساتھ زیادہ طاقت سے کھڑے ہوں گے, اور پھر یاد رکھیے گا کہ سہیل آفریدی کے پاس کرنے کے لیے کوئی اور کام بھی نہیں ہوگا, پھر وہ یہ رہائی فورس کے اوپر ہی کام کرے گا. اب تک اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.